قوم بنی اسرائیل، شرک و بدعت، قتل و فساد، پیغمبروں کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی، یہ وہ قباحتیں تھیں جو انہیں بہترین امت سے بدترین بنا گئی۔ قرآن کریم میں ان کی تاریخ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ زیر نظر ویڈیو ایک تاریخی تنازعہ پر بنائی گئی ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنو اسرائیل کے قوم سے ہے، جس کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ایک معجزے کی شکل میں صادر فرمایا۔ ساری تفصیلات ویڈیو میں، مگر آپ سے ایک گزارش ہے، ضرور قبول کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ تو آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص قتل ہوا، اس کے قاتل اسے کسی دوسرے شہر چھوڑ آ گئے۔ مسئلہ بڑھتے بڑھتے ایک اچھے خاصے تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ فریقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام پہلوؤں اور نتائج کا جائزہ لینے کے بعد خود سے کوئی فیصلہ نہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ کسی گائے کی قربانی دیں۔ یہ ایک سیدھی بات تھی، مگر بنی اسرائیل نے پہل تو اس حکم کا مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے کہ یہ کیسی گائے ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا رنگ کون سا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمام سوالوں کے جواب دے کر ان کی تسلی کرا دی۔ بنی اسرائیل نے آخر کار کہہ ہی دیا کہ ہم انشاءاللہ اس مطلوبہ گائے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ مفسرین کے نزدیک بنی اسرائیل اگر انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو قیامت تک یہی گائے ڈھونڈتے رہتے اور اسے کبھی نہ پاتے۔ خدا کا کرنا ایسا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص دور کسی پہاڑ میں رہتا تھا جو نہایت فرشتہ صفت اور نیکوکار آدمی تھا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور ایک بچہ یتیم ہو گیا۔ غربت کی حالت چھانے لگی۔ ان کے گھر گائے کی ایک بچیا تھی جسے وہ پالتے رہے۔ ماں نے اپنے بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کی تھی، اسے رزق حلال، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ سے سنوارا تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ بچیا گائے بن گئی۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ جا کر اسے منڈی میں فروخت کر دے، مگر 3 دینار سے کم نہ بیچنا، اور اگر کوئی رقم بڑھا دے تو مجھ سے آ کر پوچھنا۔ بچہ گائے لے کر منڈی گیا تو کسی شخص نے 6 درہم کی پیشکش کر دی، مگر لڑکے نے کہا کہ میں اماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ گھر واپس آنے پر ماں نے بتا دیا کہ چلو 6 دینار ہی صحیح، مگر کوئی دام بڑھائے تو نہ بیچنا اور آ کر مجھ سے پوچھنا۔ لڑکا پھر سے منڈی گیا اور اسے وہی شخص ملا۔ اس شخص نے گائے کی قیمت 12 ریال کر دی، مگر لڑکے نے انکار کر دیا کہ ماں کی اجازت کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ بچہ پھر واپس آ گیا۔ ماں نے اس دفعہ لڑکے سے کہا کہ اگلی بار بھی وہی شخص خریدنا چاہے تو اس سے پوچھنا کہ کیا میں اسے واقعی فروخت کر دوں۔
اس کی ماں دور اندیش تھی، سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن لڑکا گائے لے کر پھر منڈی وارد ہوا۔ پھر وہی شخص اس سے ملا۔ اس سے لڑکے نے پوچھا کہ کیا واقعی اسے بیچوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اب نہ بیچنا بلکہ صبر کرنا، اور اگر کوئی خریدار آ جائے تو اس سے کہنا کہ اس گائے کے برابر سونا اس کی قیمت ہے۔ ادھر بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے گائے کو تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسی بچے کے پاس پہنچ گئے اور اس سے گائے کی قیمت پوچھی۔ لڑکے نے ماں کے مشورہ سے ان سے کہا کہ گائے کی قیمت اس کے برابر سونا ہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے، ان کی مجبوری تھی، لہٰذا مطلوبہ سونا دے کر وہ گائے لے آئے۔ ناظرین کرام، موجودہ تورات عہد نامہ قدیم کی فصل نمبر 21 سفر تثنیہ میں بھی اسی واقعے کی طرف ایک اشارہ موجود ہے۔ پہلے ہی جملے سے کہا گیا ہے، اگر کسی مقتول کو ایسی زمین میں جو خداوند عالم نے تجھے میراث دی ہے صحرا میں پڑا دیکھو اور معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس وقت تیرے مشائخ اور قاضی باہر جا کر ان شہروں کے فاصلے کی پیمائش کریں جو مقتول کے ارد گرد ہیں، اور وہی شہر مقرر ہے جو مقتول کے زیادہ قریب ہے۔ اس شہر کے مشائخ ہی اس گائے کو ناہموار درہ میں ایسی جگہ لے جائیں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہ ہوئی ہو، وہی درہ کے دروازے پر گائے کی گردن کاٹ دیں۔ بنی لیوی کے کاہن حضرات نزدیک آئیں، خداوند تیرے خداوند نے انہیں منتخب کیا ہے تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور جھگڑے کا فیصلہ ان کے حکم کے مطابق کریں۔ وہ شہر جو قتل کے نزدیک ہے، اس کے تمام مشائخ اپنے ہاتھ اس گائے پر دھوئیں جو درہ کے دروازے پر ذبح ہوئی ہے، اور بآواز کہیں کہ یہ خون ہمارے ہاتھوں نے نہیں بہایا اور ہمارے آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اے خداوند، اپنی قوم اسرائیل کو جسے دوبارہ تو نے خرید لیا ہے بخش دے، اور اپنی قوم اسرائیل کو ناحق سے منسوب نہ کر، اور یہ کہ وہ خون ان کے لیے معاف ہو جائے۔ اس طرح سے خون ناحق اپنے درمیان سے رفع کرے گا، کیونکہ خداوند کی نظر میں وہی درست ہے جسے تو عمل میں لائے گا۔ قرآن کریم نے بھی یہ مضمون نہایت تفصیل سے بیان کی ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے انشاءاللہ کی برکت سے گائے لے کر ذبح کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے کے کسی حصے سے مردہ لاش پر ضرب لگاؤ۔ بنی اسرائیل نے جب ویسا ہی کیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور معجزہ ہمیشہ خارق العادت ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے 4 طرح کی نصیحتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، حکم الہی میں کٹ حجتیاں نہ کرنا۔ نمبر 2، عمل صالح اور رزق حلال کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، کسی کے خلاف جھوٹی تہمت نہ لگانا۔ اور نمبر 4، قتل عمد نہ کرنا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی داستان؟ ضرور کمنٹ کریں اور لائک بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔